جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت حوا علیہ السلام کو یہ بات کی تو ان دونوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم بھول گئے، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے کوتاہی ہو گئی، ہم سے خطا ہو گئی، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے ہمارے پروردگار ہماری غلطی کو معاف کر دے، ہماری بھول کو معاف کر دے، ہماری لغزش کو معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا آدم کو سجدہ کرو۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمام کے تمام فرشتوں نے اکٹھے سجدہ کیا، اللہ کے حکم پر سجدے میں گر گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، یعنی عزازیل نے، ابلیس نے، شیطان نے آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ نہیں کیا۔ استکبر وکان من الکافرین، اس شیطان نے، عزازیل نے تکبر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کافروں میں سے تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسد مبارک کو پیدا فرمایا، روح پھونکنے سے پہلے کئی سالوں تک ایک جگہ پر وہ جسد مبارک پڑا رہا۔ جب بھی شیطان اس جسد مبارک کو دیکھتا تھا تو تکبر میں آ جاتا، فخر کرنے لگتا، عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنے لگتا حضرت آدم علیہ السلام کے خلاف۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یہ شیطان کافروں میں سے تھا۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے شیطان تجھے سجدہ کرنے سے کس نے روکا؟ تو نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حالانکہ تو جانتا ہے حکم تو میں نے کیا تھا، حکم تو پروردگار نے کیا تھا۔ آج تک تو میرے ایک ایک حکم کو مانتا رہا، مجھے سجدے کرتا رہا، میری عبادت کرتا رہا، آج کیا وجہ ہے میرے حکم کی نافرمانی کر بیٹھا؟ کیونکہ شیطان کہتا ہے، آج بھی شیطان کہتا ہے اے میرے پروردگار میں تجھے سجدے کرنے کو تیار ہوں، جتنی دیر تو کہے میں سجدہ کرنے کو تیار ہوں، ایک ہی سجدہ اگر تو کہے کہ قیامت تک سجدے میں پڑا رہے، اے میرے پروردگار قیامت تک ایک ہی سجدہ کرنے کو تیار ہوں، لیکن آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ آج بھی شیطان اسی تکبر میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ میرے حکم کی نافرمانی شیطان نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا، جانتا تھا کہ اس نے سجدہ کیوں نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جاننے کے باوجود سوال کر دیا ما منعک ان تسجد، اے شیطان تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روک دیا؟ لما خلقت بیدی، حالانکہ تو جانتا ہے میں نے اپنے ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، میں نے اپنے ہاتھوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو شیطان نے جواب دیتے ہوئے کہا انا خیر من، اے میرے پروردگار میں آدم سے بہتر ہوں۔ پھر شیطان نے اس پر دلیل بھی پیش کر دی خلقتنی من
نار وخلقته من طین، اے میرے پروردگار تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ اوپر کو اٹھتی ہے، وخلقته من طین، اور آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا اور مٹی زمین پر بیٹھتی ہے۔ اے میرے پروردگار، اس سے معلوم یہ ہوا میں آدم سے بہتر ہوں، اگر میں آدم سے بہتر ہوں تو پھر میں آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ شیطان مردود نے یہ نہیں دیکھا کہ پروردگار عالم نے ہی حکم فرمایا، رب العالمین کا حکم تھا سجدہ کرنے کا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، اے شیطان یہاں سے دفع ہو جا، تو مردود ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اے شیطان تجھ پر قیامت تک لعنت ہے، میری پھٹکار ہے۔ جب شیطان نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر لعنت کر دی، کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مردود بنا دیا، تو شیطان پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے سیدھا ہو گیا اور کہنے لگا رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے پروردگار میں تجھ سے ایک چیز مانگتا ہوں، مجھے عطا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا مانگتا ہے مانگ، تو شیطان نے کہا اے میرے پروردگار قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے، قیامت تک مجھے دنیا سے نہ نکالنا، قیامت تک مجھ پر موت کو مسلط نہ کرنا، مجھے تباہ نہ کرنا، مجھے برباد نہ کرنا، مجھ پر موت کو مسلط کر کے مجھے ختم نہ کرنا۔ قال فإنك من المنظرين، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے شیطان جا تجھے میں مہلت دیتا ہوں، إلى يوم الوقت المعلوم، اے شیطان تجھے قیامت تک کے لیے مہلت ہے۔ تو شیطان پھر چیلنج کرنے لگا، شیطان نے اللہ کے سامنے چیلنج کر دیا، قال فبعزتك لأغوینہم اجمعین، شیطان نے کہا اے میرے پروردگار تیری عزت کی قسم میں تیرے تمام کے تمام بندوں کو گمراہ کر دوں گا، میں تیرے تمام کے تمام بندوں کو تیرا نافرمان بنا دوں گا، میں تیرے تمام کے تمام بندوں کو گمراہی کے راستے پر چلا دوں گا، کفر اور شرک کے راستے پر چلا دوں گا، گناہوں کے راستے پر چلا دوں گا، بدکاری فحاشی اور عریانی کے راستے پر چلا دوں گا۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں ہدایت کے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، میں سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، میں جنت کے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، کسی کو جنت کے راستے پر چلنے نہیں دوں گا۔ جو بھی جنت کے راستے پر چلنے لگے گا، تیری رضا کے راستے پر چلنے لگے گا، تیری فرما برداری کے راستے پر چلنے لگے گا، میں اس کو سیدھے راستے سے فرما برداری کے راستے سے ہٹا دوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں اپنی ساری کوشش کروں گا ان کے سامنے سے آ کر ان کو روکوں گا، وَمِنْ خَلْفِهِمْ، اور ان کے پیچھے سے کھڑے ہو کر ان کو پکڑوں گا اور ان کو روکنے کی کوشش کروں گا، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، اور ان کے دائیں جانب سے آ کر ان کو سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کروں گا، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اور بائیں ہاتھ پر اور بائیں سائڈ پر آ کر ان کو جنت کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کروں گا۔ وَاسْتَفْزِلْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے شیطان جا کر پورا زور لگا دے، اپنی ساری کی ساری طاقت خرچ کر دے، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، اپنے شاہ سواروں کو بھی ساتھ ملا لے، اپنی ساری فوج کو ساتھ ملا لے، اپنے پیادہ فوج کو بھی ساتھ ملا لے، اپنے تمام کے تمام لشکروں کو اپنے ساتھ ملا لے، جتنی تیرے پاس طاقت ہے ساری طاقت خرچ کر کے اپنی آواز کے ذریعہ، گانے بجانے کے ذریعہ
ناچ گانے کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی طاقت خرچ کر دے، اپنی آواز کے ذریعہ، گانے بجانے کے ذریعہ، ناچ گانے کے ذریعہ تمام کے تمام انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر۔ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدُهُمْ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے ساتھ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی ساتھ ملا لے، دنیا کی دولت کو بھی ساتھ ملا لے، سونا چاندی ہیرے جواہرات کو بھی ساتھ ملا لے، دنیا کی ساری جائیدادوں کو اپنے ساتھ ملا لے، بینک بیلنس کو اپنے ساتھ ملا لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ساری کی ساری دنیا کی طاقت کو اپنے ساتھ ملا کر میرے بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 5 قسمیں اٹھاتے ہوئے فرمایا وَعِزَّتِي، میرے عزت کی قسم، وَجَلَالِي، میرے جلال کی قسم، وَكَرَمِي، میری بخشش کی قسم، وَارْتِفَاعِ مَكَانِي، میری بلندی مرتبے کی قسم، وَعُلُوِّ شَانِي، میری بلندی شان کی قسم۔ اللہ تعالیٰ نے 5 قسمیں اٹھاتے ہوئے فرمایا اے شیطان تو نے ایک قسم اٹھا کر بات کی، چیلنج کیا، اور میں پروردگار 5 قسمیں اٹھا کر چیلنج کرتا ہوں، میرا بندہ 100 سال تک گناہ کرے گا، 100 سال تک نافرمانی کرے گا، 100 سال تک جہنم کے راستے پر چلے گا، میرا نافرمان بنا رہے گا، 100 سال کے بعد جب ایک مرتبہ میرے دروازے پر آ کر مجھ سے معافی مانگے گا، آنسو کا ایک قطرہ نکال کر کہے گا اے میرے پروردگار میں گناہوں میں رہ گیا، میں بھول گیا، اے میرے پروردگار مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں 5 قسمیں اٹھا کر کہتا ہوں میں اپنے بندوں کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ، میں بھی قیامت والے دن تجھے بھی پکڑوں گا، تیری اتباع کرنے والوں کو پکڑوں گا، نافرمانی کرنے والوں کو پکڑوں گا، گناہ کے راستے پر چلنے والوں کو پکڑوں گا، جہنم کے راستے پر چلنے والوں کو پکڑوں گا، کفر و شرک کے راستے پر چلنے والوں کو پکڑ کر جہنم کو بھر دوں گا۔ ایک چیلنج شیطان نے کیا کہ اے میرے پروردگار تیری عزت کی قسم تیرے تمام بندوں کو گمراہ کر دوں گا، اور دوسرا چیلنج اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا میں بھی چیلنج کر کے کہتا ہوں تجھے بھی پکڑوں گا اور تیرے اتباع کرنے والوں کو بھی پکڑوں گا اور جہنم کو بھر دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں پہنچے، پریشان رہتے ہیں، اداس رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جبریل جاؤ آدم سے جا کر پوچھو کیا میری جنت میں وہ خوش بھی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا کیا آپ جنت میں خوش ہیں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی میں خوش تو ہوں لیکن اداس ہوں، جنت میں رہ کر خوش ہوں، اللہ کی نعمتیں حاصل کر کے میں خوش ہوں، لیکن ایسی اداسی ہے دل پر کہ جس کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اے آدم میں جانتا ہوں آپ کی اداسی کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو بڑا حسن و جمال عطا کیا تھا، بڑی خوبصورتی عطا کی تھی۔ اس زمین کے اوپر حضرت حوا علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے عورتیں آئی ہیں اور آئیں گی، ان تمام عورتوں میں سے سب سے زیادہ حسن اور خوبصورتی والی، سب سے زیادہ حسین اور جمیل حضرت حوا علیہ السلام تھی۔ سب سے زیادہ حسن اور خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو عطا کی تھی۔ اتنے حسن اور خوبصورتی والی بیوی حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے کھڑی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا رک جاؤ، پہلے مہر ادا کر۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا ہے میرے پروردگار وہ مہر کیا ہوتا ہے؟
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے بیوی سے نکاح کرنا پڑتا ہے اور اس نکاح کے وقت میں مہر ادا کرنا پڑتا ہے، تو ایسا کر آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ دے، یہی درود تیری بیوی کا مہر ہوگا۔ میرے محبوب پر درود پڑھ دے، یہی درود تیری بیوی کا مہر ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، مہر کی ادائیگی ہو گئی، نکاح ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا اے آدم، آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہو، جنت میں چلو پھرو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا۔ اے آدم آپ اور آپ کی بیوی جنت کے جس پھل کو کھانا چاہتے ہو کھا لو، آپ کو ہر پھل کھانے کی اجازت ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے آدم خیال کرنا اس درخت کے قریب نہ جانا، ہر پھل کھانے کی اجازت ہے لیکن یہ پھل کھانے کی اجازت نہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں وہ درخت انگور کا درخت تھا، بعض علماء فرماتے ہیں کھجور کا درخت تھا، لیکن جمہور علماء اکرام فرماتے ہیں اس درخت سے مراد گندم کا درخت ہے۔ دنیا کے اندر گندم کا درخت بڑا نہیں ہوتا، لیکن فرمایا کہ جنت کے اندر گندم کا بڑا درخت ہوگا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم خیال کرنا اس درخت کے قریب نہ جانا، اگر آپ اس درخت کے قریب گئے فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو اپنے اوپر زیادتی کرنے والے بن جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں میاں بیوی جنت میں رہتے ہیں، جنت کے پھل اور میوے کھاتے ہیں۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام میں وسوسے ڈالے۔ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ۔ شیطان نے خیال ڈالا، حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا، یعنی شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا اے آدم اللہ تعالیٰ نے تجھے اس درخت کے قریب جانے سے اس لیے روکا، اس درخت کے پھل کو کھانے سے اس لیے روکا، اگر تو اس پھل کو کھا لے گا تو تو فرشتہ بن جائے گا اور تیری بیوی بھی فرشتہ بن جائے گی، او تکونا من الخالدین، یا پھر اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کو اس لیے اس درخت کا پھل کھانے سے روکا، اگر تم اس پھل کو کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، جنت کی نعمتوں میں رہو گے، اگر تم نے اس پھل کو نہ کھایا تو پھر یاد رکھنا اللہ تعالیٰ تم دونوں کو جنت سے نکال دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین پر بھیجنے کے لیے، جنت سے نکالنے کے لیے اس درخت سے روکا ہے، اس پھل کھانے سے روکا ہے۔ اے آدم اگر تم میری بات مان لو تو تم دونوں یا تو فرشتے بن جاؤ گے یا پھر ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، جنت کی نعمتوں میں رہو گے۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، شیطان نے یہ باتیں قسمیں اٹھا کر کہیں، اللہ کی قسم اٹھا کر شیطان نے کہا اے آدم اے حوا میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت کو کھانے سے، اس درخت کے پھل کو کھانے سے اس لیے روکا ہے تاکہ تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ جنت کے رہائشی نہ بن جاؤ۔ قسمیں اٹھا کر کہا کہ اے آدم اے حوا میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو، جنت کی نعمتوں میں رہو۔
فدلاہما بغرور، شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت حوا علیہ السلام کو دھوکہ دے دیا۔ فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما، جب حضرت آدم علیہ السلام نے، حضرت حوا علیہ السلام نے دیکھا شیطان اللہ کی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا اللہ کی کوئی جھوٹی قسم بھی اٹھا سکتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پہلی مرتبہ دیکھا اور سنا تو اس پر یقین کر بیٹھے جب یہ اللہ کے نام کی قسمیں اٹھا کر بات کر رہا ہے تو ضرور سچ کہہ رہا ہوگا۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام نے، حضرت حوا علیہ السلام نے وہ درخت کا پھل کھایا، پھل کھاتے ہی فوراً جسم سے کپڑے اتر گئے، جسم سے کپڑے غائب ہو گئے، ستر ننگا ہو گیا۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام درختوں کے پتے اٹھا اٹھا کر اپنے جسم کے ساتھ چپکانے لگے۔ علماء کرام نے فرمایا جب بھی حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام کسی درخت کے قریب جاتے تھے اس درخت کی تمام ٹہنیاں، تمام کے تمام پتے بلند ہو جاتے تھے، اوپر کو ہو جاتے تھے کہ ہاتھ تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ جس درخت کے قریب جاتے کسی درخت سے پتے نہیں لے سکتے، کسی درخت کی ٹہنی کو نہیں پکڑ سکتے۔ لیکن جب زیادہ پریشان ہوئے تو انجیر کے درخت نے سخاوت کر دی، حضرت آدم علیہ السلام نے انجیر کے پتے لے لیے۔ جب انجیر کے درخت کے قریب ہوئے، انجیر کے درخت کی ٹہنیاں بلند نہیں ہوئی، اوپر نہیں ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے، حضرت حوا علیہ السلام نے انجیر کے پتے لے کر اپنے جسم کو ڈھانپا۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم کیا میں نے تمہیں اس درخت کو کھانے سے منع نہیں کیا تھا؟ میں نے تو تمہیں یہ کہا تھا درخت کھانا تو دور کی بات ہے، درخت کے قریب بھی نہ بھٹکنا۔ وَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اے آدم اے حوا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا اور سب سے بڑا دشمن ہے؟ اس دشمن سے بچ کر رہنا، اس دشمن کے حملے سے بچ کر رہنا۔ شیطان کے حملے کی زد میں آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہبطوا بعضکم لبعض عدو، اے آدم تم سب کے سب جنت سے نیچے زمین پر اتر جاؤ۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تم قیامت تک اسی زمین پر رہو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت حوا علیہ السلام کو یہ بات کی تو ان دونوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم بھول گئے، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے کوتاہی ہو گئی، ہم سے خطا ہو گئی، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ ان لم تغفر لنا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے ہمارے پروردگار ہماری غلطی کو معاف کر دے، ہماری بھول کو معاف کر دے، ہماری لغزش کو معاف کر دے۔ جس شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اے آدم یہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، اس کے حملے سے بچ کر رہنا، آدم علیہ السلام اسی شیطان کے حملے کی زد میں آ گئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے
قرآن مجید فرقان حمید میں قیامت تک آنے والی امت کو، انسانوں کو فرمایا ان الشیطان لکم عدو، یہ شیطان یقیناً تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اس کو اپنا دشمن بنا لو۔ دنیا کے اندر، اس دھرتی پر، اس زمین پر، زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے انسان کا سب سے بڑا دشمن یہی شیطان ہے۔ شیطان کے چنگل میں انسان پھنس جاتا ہے، اس کے حملوں کی زد میں آ جاتا ہے، اس کے وساوس میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی شیطان سے اور شیطان کے وساوس سے حفاظت فرمائے۔